السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ریحان رضا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی جنگ کی کہانی جس میں محض 313 مسلمانوں نے 1000 سے زیادہ دشمنوں کی طاقتور لشکر کو شکست دی۔ کیا آپ جانتے ہیں اس ایتہاسک جنگ کا نام جس نے حالات کا رخ ہی بدل دیا؟ وہ تھی غزوہ بدر۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ اسلام کی تاریخ کا وہ روحانی موڑ تھا جہاں اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے اتری اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ آج ہم جانیں گے اس جنگ کے اہم پہلو، کیسے 313 جانصاروں کی اٹوٹ ہمت، ان کے مضبوط ایمان اور اللہ کی نصرت نے اسلام کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ قریب 1400 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن مکہ کے مشرکوں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ان کی بت پرستی، ان کا گھمنڈ اور ان کا کاروبار اس دعوت سے خطرے میں پڑ گیا۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے ان پر سخت ظلم ڈھایا جاتا، کسی کو تاپتی ریت پر گھسیٹا جاتا، کسی کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور کسی کو مار مار کر شہید کر دیا جاتا۔ یہ ظلم صرف عام مسلمانوں تک سمٹ نہ رہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بھی سازشیں رچی جانے لگی، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی یوجنا بنائی گئی۔ آخرکار ہجرت کا حکم ہوا اور آپ نے اپنے پیارے وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف رخ کیا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ کی اور جا رہے تھے تو دشمن ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ اسی دوران وہ غار ثور میں پناہ گزین ہوا، جہاں اللہ کی خاص حفاظت ان کے ساتھ تھی۔ دشمن اتنے قریب آ گئے کہ اگر جھک کر دیکھ لیتے تو سب کچھ ختم ہو جاتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ دیکھ لے تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ہوا معجزہ۔ غفا کے مہانے پر مکڑی نے جھالا بنا، کبوتر نے گھونسلہ بنایا۔ دشمن سمجھے یہ جگہ تو کب سے خالی ہے اور واپس چلے گئے۔ 15 دن بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو لوگ آنسوں کے ساتھ ان کا سواگت کرنے لگے، کیونکہ انہیں پہلے سے پتہ تھا کہ مکہ سے ایک نبی آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آتے ہی وہاں کے لوگوں سے ایک سمجھوتا کیا، اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اب مدینہ صرف ایک شہر نہیں رہا، اسلام کی روشنی بن چکا تھا، لیکن قریش اب بھی چپ بیٹھنے والے نہیں تھے اور پھر فیصلہ ہو گیا، ایک جنگ ہوگی حق اور باطل کے بیچ۔ ایک طرف قریش سے زیادہ فوج، گھمنڈ میں ڈوبا ہوا لشکر ابو جہل کے ساتھ، دوسری طرف صرف 313 مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نہ زیادہ ہتھیار، نہ زیادہ سوال، لیکن ان کے پاس تھا وہ جو دکھائی نہیں دیتا، ایمان، یقین اور اللہ کی مدد۔ اور جب اللہ حق کے ساتھ ہو تو جنگ تلواروں سے نہیں جیتی جاتی، جذبے اور یقین سے جیتی جاتی ہے، اور وہی یقین جنگ بدر میں چمکنے والا تھا۔ مدینہ کی نرم ہواؤں میں ایک خوف کا پیغام تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ جو مکہ سے سیریا جا رہا تھا اب واپس لوٹ رہا تھا، اس میں قریش کا مال تھا، گھمنڈ تھا اور ساتھ میں مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اس قافلے کو روکو، یہ قریش کے ظلم کا جواب ہوگا۔ لیکن ابو سفیان کو خبر مل گئی اور اس نے فوراً ابو جہل سے مدد مانگی۔ ابو جہل نے قریش سے مدد مانگی اور پھر 1000 کا لشکر تیار کیا۔ ہر گھوڑا سجا ہوا تھا، ہر تلوار چمک رہی تھی۔ ابو جہل، اٹ شیبہ جیسے شیطانی لیڈر بھی جنگ کے لیے تیار تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک آسان جیت ہوگی، لیکن انہیں کیا پتہ تھا سامنے 313 لوگ نہیں، ایمان کھڑا ہوگا۔ صرف 313 مسلمان، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، کچھ کے پاس تو تلوار بھی نہیں تھی، لیکن دل میں اللہ کا بھروسہ تھا۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور فرماتے، ہم کم ہیں لیکن اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے۔ اور پھر جنگ کا اعلان ہو گیا۔ آسمان اور زمین کو ہلا دینے والی وہ صبح، جنگ بدر کا دن آنے والا تھا۔ بدر کا میدان تیار تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں تھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل سے ایک فریاد کر رہے تھے، یا اللہ، اگر تیری یہ چھوٹی
چھوٹی سی جماعت ہار گئی تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ وہ دعا کرتے رہے، سجدے میں گر کر روتے رہے، صحابہ کے لیے، اسلام کے لیے اور ہمارے لیے۔ تبھی آسمان سے جواب آیا، سورہ انفال کی آیت میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں کے ذریعے کروں گا۔ صحابہ نے سنا اور ان کا جذبہ آسمان تک پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کسی لشکر کی ضرورت نہیں، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو جیت یقین ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے چہروں پر نور تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، کچھ کے ہاتھ خالی تھے لیکن دل میں صرف اللہ کا نام تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور حضرت سعد بن معاذیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ سمندر میں کودنے کو کہیں گے تو ہم کود جائیں گے۔ یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھا ان کا یقین۔ اور اب وقت تھا جنگ کا، صبح کا وقت تھا، بدر کا میدان تیار تھا، دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ تبھی ایک مشرق چلا کر بولا، کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے گا؟ مسلمانوں کی طرف سے 3 نام سامنے آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہی وار میں دشمن کو گرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بجلی کی طرح چمکی اور دشمن کا سر زمین پر آ گیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، لیکن حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر اس دشمن کو بھی ختم کر دیا۔ اب مشرکین گھبرا گئے، انہیں لگا مسلمان کم ہے لیکن ان کا حوصلہ تو آسمان سے جڑا ہے۔ ایک طرف تھا لشکر، دوسری طرف یقین۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کہا، چہرے بگڑ جائے۔ وہ مٹی ہوا میں اچھلی اور قریش کی آنکھوں میں جا پڑی۔ تبھی آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، سفید لباس، ہاتھ میں تلواریں، نورانی چہرے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سے قریش کے دل کانپ گئے۔ آندھی چلی، دشمن گھبرا گیا اور مسلمان چاروں طرف سے نعرہ لگا رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جنگ نے دنیا کو ایک پیغام دیا، یہ جنگ صرف تلوار کی نہیں تھی، یہ یقین اور ایمان کی جنگ تھی۔ جنگ بدر کا نتیجہ سامنے آ چکا تھا۔ مشرکین کے 70 لوگ مارے گئے، جس میں اس کا سردار ابو جہل، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ربیعہ جیسے بڑے لوگ شامل تھے، اور 70 قید کر لیے گئے۔ قریش کا گھمنڈ، جو خود کو عرب کا سب سے طاقتور سمجھتا تھا، مٹی میں مل گیا۔ مسلمانوں کے بھی 14 جانباز شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار، لیکن ان کا ایمان، ان کی قوانی پوری امت کے لیے مثال بن گئی۔ یہ اسلام کی پہلی فتح تھی جو صرف تلواروں سے نہیں بلکہ یقین اور ایمان سے حاصل ہوئی تھی۔ جہاں قریش میں غم تھا، وہیں مدینہ میں خوشی کا دریا بہہ رہا تھا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں جیتی گئی تھی، یہ مسلمانوں کا حوصلہ تھا جو ان کے سینے میں پھر سے زندہ ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے، یہ دین کمزور نہیں، یہ دین اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ اسلام کی پہلی فتح تھی، صرف جنگ کی نہیں بلکہ ایک سیاسی اور روحانی انقلاب کی شروعات تھی۔ اس نے دنیا کو بتایا، اگر ایمان ہو تو طاقت نمبروں میں نہیں، یقین میں ہوتی ہے۔ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ تو ایک نظام، حق کی بنیاد تھی۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو نہ ہتھیار، نہ فوج، نہ طاقت، پھر بھی اگر یقین ہو، صبر ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ بدر کا پیغام یہی ہے، اگر ایمان ہو تو کم ذرائع بھی کافی ہوتی ہے۔ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ حق پر چلانا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو حق پر ہوتا اس کے ساتھ عرش کا رب ہوتا ہے۔ اور جب لیڈر سچا ہو، نیت پاک ہو، تو تلواروں سے زیادہ دعائیں جیت دلاتی ہے۔ اگر مسلمانوں کا یقین آپ کے دل کو چھو گیا ہو، اگر بدر کی یہ کہانی نے آپ کو ایمان اور صبر کا پیغام دیا ہو، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمیں بھی ایمان اور صبر عطا فرما۔